جی دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھارت میں اس وقت جو کسان ہیں بڑے پریشان ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ بھارت کا کسان بڑے عرصے سے پریشان ہے۔ خودکشیوں کے معاملات بھی نمبر بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں، خاص طور سے ہریانہ اور پنجاب کے جو کسان ہیں وہ اس وقت نیو دہلی میں احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت فی الحال ان سے مذاکرات تو کر رہی ہے، لیکن فی الحال پچھلے کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک کوئی حل اس کا نظر نہیں آ رہا۔ معاملہ ہے کیا؟ بنیادی طور پہ ناظرین، حکومت چاہتی ہے کہ جو زراعت کا شعبہ ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے، اس کو تھوڑا بہت جو آج کل کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق کیا جائے، اور یہ فارمرز کو، کسانوں کو منظور نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر اس میں آ گیا، بڑی بڑی کارپوریشنز اس میں انوالوڈ ہو گئیں، تو پھر جو اس وقت ان کے حالات ہیں اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے، بلکہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ زمینیں خرید لیں گے، جو ان کو سبسڈیز ملتی ہیں حکومت سے اس وقت وہ نہیں ملے گی، تو کسانوں کا تو پہلے ہی برا حال ہے، تو مزید برا حال ہو جائے گا، کیونکہ جب بڑی پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو پھر وہ شاید وہ سبسڈیز بھی نہ دے کسانوں کو، اور پھر جوڑ توڑ ہوں گے، اور جو بھی ہوتا ہے پرائیویٹ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے پھر مارکیٹ فورسز ہر چیز ڈٹرمن کرتی ہیں، اور پھر اس میں ویلنگ ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، جو کہ ہم ہر معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو کسانوں نے اس کو اور کہا ہے حکومت کو کہ آپ نے 3 قوانین پاس کیے ان کو آپ واپس لیجئے، لیکن بی جے پی کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ بہت ضروری ہے ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ ایگریکلچر جو اس وقت وہاں پہ 30 سے 40% آپ کہہ لیں، اس سے بھی زیادہ آبادی انوالوڈ ہے، وہ صرف جی ڈی پی کا اس وقت 16-17% ہے۔ تو بی جے پی کا حکومت کا خیال ہے کہ اس کو ریفارم ہونا چاہیے اس میں، لیکن کسان بہت پریشان ہیں بھارت کے۔ اب کیا ہوگا وی ڈو ناٹ نو، لیکن کسانوں کے جو ہیں اس وقت دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، کینیڈا میں بھی، جہاں جہاں سکھ کمیونٹی خاص طور پہ، کیونکہ اس وقت جو نیو دہلی میں بھی لوگ ہیں زیادہ تر یہ ہریانہ اور پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، جہاں پہ سکھوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہریانہ اور پنجاب ان کا ایک مشترکہ دارالحکومت ہے جس کو چندی گڑھ کہتے ہیں۔ چندی گڑھ یونین ٹیریٹری بھی ہے، لیکن مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا کئی بار چندی گڑھ۔ اچھا پلانڈ سٹی ہے اسلام آباد کی طرح، اور وہاں بھی اچھے صاف ستھرا شہر ہے، بلکہ بھارت کا سب سے صاف شہر جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ تو کسانوں کا جہاں تک معاملہ ہے ناظرین، یہ بھی بات اپنی جگہ، اس سے بہت سی باتیں اور بھی نکل آئیں کہ مائنورٹیز خوش نہیں ہیں بھارت میں، اور بلکہ کینیڈا اور برطانیہ میں کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا، اور وہاں پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے کہ پنجاب بنے گا پاکستان، اور اس قسم کے نعرے، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ بھی سکھوں نے لگائے نعرے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی کسی حد تک خوشی کی بات اس حوالے سے ہے کہ اگر پاکستان کے حق میں نعرے بھارت کے اندر سے لگتے ہیں تو یقیناً ہمیں اطمینان تو ہوتا ہے کہ پاکستان کا بننا واقعی ایک درست فیصلہ تھا، وگرنہ آج ہم بھی یہی معاملات فیس کر رہے ہوتے۔ تو اب یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے کہنا مشکل ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو سکھ ہیں یا جو کسان ہیں وہ اپنی ڈیمانڈ سے نیچے آنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم جو ہے اپنی مانگیں ہیں وہ منوا کے ہی جائیں گے واپس، لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے وہ اس پروٹیسٹ کو زیادہ الاؤ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ پرولونگ ہو، ایکسٹینڈ ہو۔ پہلے ہی دنیا بھر کی نظریں اس میں ہیں، بلکہ کنیڈین پرائم منسٹر نے یہاں تک بیان بھی دیا کہ یہ پروٹیسٹ کرنا، پیسفل پروٹیسٹ کرنا
کسانوں کا حق ہے، کیونکہ کینیڈا میں سکھوں کی کافی کمیونٹی ہے اور برطانیہ میں بھی کافی ہے، اور پھر برطانیہ کے وزیر اعظم سے ایک غلطی بھی ہو گئی، کیونکہ ہاؤس آف کامنز میں جب ایک سکھ ایم پی نے سوال کیا تو انہوں نے کسانوں سے متعلق، تو وزیر اعظم بورس جانسن نے اس کو کہہ دیا کہ ہاں بڑی تشویش ہمیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ڈسپیوٹ چل رہے ہیں، تو برطانیہ کو بڑی تشویش ہے، بات کچھ ہو رہی تھی اور بات کہاں پہ وہ لے کر چلے گئے، تو ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سوال کی نوعیت کیا ہے۔ تو ایک تشویشناک بات ہے، لیکن اس سے کم از کم یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ بھارت میں اس وقت ایک ہیجان سی کی کیفیت ہے، اور اس حکومت نے، مودی سرکار نے خاص طور پہ جو اقدامات لیے ہیں، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے تو ڈی مانیٹائزیشن کے حوالے سے سینکڑوں لوگ مر بھی گئے تھے، تو اس میں تو، اور پھر جی ایس ٹی کا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے اس ٹیکس ریجیم کو، تو یہ حکومت اکنامکلی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی جو توقعات تھیں، بلکہ اکنامکلی تو بڑی پور پرفارمنس رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ایک الیکشن یہ جیتتے رہے ہیں، 2014 میں جیتے، پھر 2019 میں جیتے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے یہ خاص طور پہ 2019 کا جو انتخابات تھے اس میں تو پلوامہ کا واقعہ، فالس فلیگ آپریشن کروایا، اور پھر اینٹی پاکستان ریٹریک، اور پھر مودی صاحب نے ووٹ لیے۔ ابھی بھی خطرہ یہ ہے کہ کچھ فالس فلیگ آپریشن کروا کے پھر پاکستان پہ کوئی سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچائیں، بالا کوٹ جیسا ڈرامہ بھی رچا سکتے ہیں، کیونکہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے یہ کہ مودی صاحب کو اچھا ایک ٹول ملا ہوا ہے اس قسم کا۔ تو بہرحال ہماری آرم فورسز، مجھے یقین ہے، چوکنا ہیں اور کسی بھی ایسی کارروائی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں جو ہے گو کہ کسانوں کا جب حال دیکھتے ہیں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، سکھ جو ہیں خاص طور پہ پسے ہوئے ہیں وہاں پہ، خاص طور پہ جو کسان سکھ ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ نیو دہلی کی سرکار سکھوں کی جو مانگیں ہیں ان کو پورا کرے گی، کیونکہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں کسان، بھارت کا جو کسان ہے، تو مزید پریشانیاں اگر ہوں گی تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ اس قسم کی کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، بہرحال ہم بھی چوکنا ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کسان ہیں بھارت کے، ان کی یہ مانگیں پوری ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔